غزہ میں جنگ بندی معاہدے کی فوری ضرورت ہے، صدر بائیڈن۔ دلائی لاما سے امریکی حکام کی ملاقات، چین کی مخالفت۔ ماسکو پر یوکرین کا ایک بڑا ڈرون حملہ۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے اسرائیل کے وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو پر زور دیا ہے کہ وہ غزہ میں فلسطینی عسکری تنظیم حماس کے ساتھ جنگ بندی معاہدے پر پہنچنے کی کوشش کریں۔ وائٹ ہاؤس کے ایک بیان کے مطابق بدھ کو اسرائیلی وزیر اعظم سے ہونے والی ٹیلی فونک گفتگو میں صدر بائیڈن نے جنگ بندی کے معاہدے کو مکمل کرنے اور یرغمالیوں کو رہا کرنے کی فوری ضرورت پر زور دیا۔ صدر بائیڈن نے مجوزہ معاہدے کی راہ میں حائل باقی ماندہ رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے قاہرہ میں ہونے والے مذاکرات پر بھی تبادلہ خیال کیا ہے۔ امریکی صدر نے اسرائیلی وزیر اعظم کو ایران اور دہشت گرد گروہوں کی طرف سے آنے والے خطرات کے پیش نظر اسرائیل کے دفاع کے لیے کی جانے والی امریکی کوششوں سے بھی انہیں آگاہ کیا ہے۔ صدر بائیڈن نے ایک ایسے وقت اسرائیلی وزیر اعظم سے بات کی ہے جب غزہ جنگ بندی مذاکرات جمعرات کو قاہرہ میں شروع ہونے کی توقع ہے۔ وائس آف امریکہ اردو سروس کا ٹی وی شو ویو 360 پیر سے جمعہ شام 7:30 بجے۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ محکمہ خارجہ اور وائٹ ہاؤس کے سینئر حکام نے بدھ کو نیو یارک میں دلائی لاما سے ملاقات کی اور تبت کے شہریوں کے انسانی حقوق اور ان کے ثقافتی اور لسانی ورثے کے تحفظ کے لیے امریکی حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ تبت کے بدھ مت کے روحانی پیشوا دلائی لاما سے ملاقات پر چین کا سخت رد عمل متوقع تھا، جو انہیں ایک خطرناک علیحدگی پسند قرار دیتے ہوئے کسی بھی ملک کے حکام کے ان سے رابطوں کی مخالفت کرتا ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان ماؤ ننگ نے کہا کہ چین نے امریکی حکام کو دلائی لاما سے ملاقات پر واشنگٹن سے احتجاج کیا ہے اور کہا ہے کہ بیجنگ دلائی لاما کی امریکہ میں سیاسی سرگرمیوں کی مخالفت کرتا ہے۔ چند سال قبل امریکہ کی طرف سے تبت کے معاملات پر خصوصی امریکی رابطہ کار کی تقرری کو چین کے اندرونی معاملات میں مداخلت قرار دیا گیا تھا۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ نئی دہلی تنازعات کے حل کے لیے بات چیت اور سفارتکاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ یوکرین کے دورے سے قبل مودی کا کہنا ہے کہ بھارت تنازعات کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری پر یقین رکھتا ہے۔ اپنے دورے کے پہلے مرحلے میں پولینڈ پہنچنے کے بعد وارسا میں بھارتی تارکین وطن کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے مودی نے کہا کہ بھارت جنگ پر یقین نہیں رکھتا اور امن کا داعی ہے۔ مودی پولینڈ کے 2 روزہ سرکاری دورے پر بدھ کو وارسا پہنچے تھے، جہاں انہوں نے پولش وزیر اعظم سے ملاقات کی، جس کے بعد وہ یوکرین جائیں گے۔ مودی روس کے دورے کے چند ہفتوں کے بعد جمعے کو یوکرین کا دورہ کریں گے۔ روس کے حکام کا کہنا ہے کہ فروری 2022 میں یوکرین جنگ شروع ہونے کے بعد ماسکو کو یوکرین کے ایک بڑے ڈرون حملے کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ روس کی وزارت دفاع نے دعویٰ کیا ہے کہ تمام ڈرونز کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ وزارت دفاع نے ایک بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ یوکرین کے 45 ڈرونز کو مار گرایا گیا ہے۔ یہ ڈرون حملے ایک ایسے وقت ہوئے جب یوکرین کی افواج روسی علاقے کرسک میں اپنی پیش قدمی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یوکرین کی طرف سے کرسک کے علاقے میں قبضے کے بعد یوکرین کی فورسز کے حوصلے بلند ہیں۔ گزشتہ ہفتے یوکرین نے روسی علاقے میں 3 پل، کئی ہوائی اڈوں اور تیل کے ذخیرے کو نشانہ بنایا ہے۔ خالد حمید کے ساتھ تازہ ترین خبریں براہ راست دیکھیے پیر سے جمعہ۔ بھارت کی جنوبی ریاست آندھرا پردیش میں ایک دوا ساز کمپنی کے پلانٹ میں ہونے والے دھماکے میں کم از کم 15 افراد ہلاک اور 40 زخمی ہو گئے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ہلاکتوں کی تعداد میں اضافے کا خدشہ ہے۔ دھماکے کے بعد امدادی کارکنوں نے زخمیوں کو قریبی اسپتال منتقل کر دیا ہے اور پلانٹ میں ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ بھارتی حکام کے مطابق ابتدائی اطلاعات کے مطابق دھماکہ دوا ساز کمپنی کے کیمیکل ری ایکٹر میں ہوا ہے۔ دوا ساز کمپنی کی طرف سے اس بارے میں تاحال کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تھی سارہ حسن۔